سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کے اجلاس میں انکشاف ہوا کہ بلوچستان میں 80% گیس میٹر ٹیمپرڈ ہے، جس کی وجہ سے گیس خسارے میں اضافہ ہوا ہے۔ دیکھو بات سنو، ہم پتہ کرتے کیا ہیں ٹی وی پر تو ہر ایک کا یہی حال ہے۔ اگر ہر آدمی اپنے اپنے کام میں جھک مار رہا ہے، ہم بھی جھک مار رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے یہ اس کا جو نظام ہے، یا پاکستان ہی کہہ لو، اس کے بال بڑے گھنے اور لمبے ہیں جن میں کروڑ ہاتھ جوئیں رہ رہی ہیں۔ اس خارش زدہ نظام کروڑ ہاتھ جوئیں، اور مریم ظفر اتنے بڑے دادا کی کیا جاکا مار رہی ہے بیٹھ کے۔ یار آپ کرتے کیا ہیں؟ باقی ہم تو چھڑو، سانو تو کم از کم اپنی اوقات دا پتہ ہونا ہے، ہم یہ جوئیں گنتے رہتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ جی تمہارا میرا جو رول ہے، باقی میڈیا تو ماشاءاللہ بڑی توپ چلا رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی جی ساری ایک مختصر جی ٹیم ہے نا، اسی یہ غلیظ جواں گنتے رہنے ہیں، جنیاں گنیاں ہوندی ہیں اگلے دن اس سے 1000 گنا بد جاندی ہیں۔ جوں کی آبشار بہتی ہے۔ اس خوبصورت نظام کی جو زلفیں ہیں وہ یوں کرے نا تو برسات جواں دی آ جاندی ہے۔ دیکھو بات سنو، تم نے کہا نا کہ 80% گیس میٹر جو ہیں وہ ٹیمپرڈ ہیں، پورے کا پورا نظام ٹیمپرڈ ہے۔ کوئی بتاؤ، ایک بتاؤ، ٹی وی پہ نہیں بتا سکتے، مجھے ویسے فون کر کے بتا دیں کہ سن انکل یہ تو ٹیمپرڈ نہیں ہے، نام دوں قیامت آ جائے۔ ہم تو دیکھو بات سنو، پدموں ڈالر مسجد کی شکل میں، نماز کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ ہم کو تو اس کی یوٹیلائزیشن، مسجد کو مرکز بناؤ۔ میں یہاں رہتا ہوں، بچے ٹاپ کے سکولز میں جاتے ہیں یہ وہ، لیکن ملازموں کے بھی تو بچے ہیں، وہ 5 ٹائم ادھر پڑھ لیں، 5 ٹائم نہیں، مطلب ایک نماز کے وقت نماز پڑھ لو، باقی پدموں ڈالرز، لیکچر، بھاشن، خطبے، فلانے ٹمکانے۔ میرا کیا کردار کیا ہے؟ تم نے اتنی دن رات محنت کر کے مجھے بنایا کیا ہے؟ یہ ابھی پچھلے رمضان کی بات ہے، عطر میرے ساتھ تھا، میں انٹر ہوا ہوں، میں وہ نماز ختم کر کے نمازی نکلے ہیں پوری سڑک پہ چھائے ہوئے ماشاءاللہ۔ نماز کیا سکھاتی ہے؟ پابندی اوقات، گٹے گوڈے نہیں، نیت نہ صاف، آنکھیں صاف، بات چھوڑو۔ صاحب دوسری طرف وزارت توانائی نے سینٹ میں کارکردگی رپورٹ جمع کرائی ہے، جس میں بتایا گیا کہ 3 سال میں 1,29,000 بجلی چور گرفتار، جبکہ 11 ارب ریکور ہوئے ہیں۔ ایک اور اخباری رپورٹ کے مطابق محکمہ بجلی ملازمین کو 300 سے 1300 یونٹ مفت بجلی ماہانہ فراہم کی جا رہی ہے۔ دیکھو بات سنو، اس میں ایک بنیادی بات ہے، میں پچھلے پہ کامنٹ نہیں کروں گا چونکہ پورے ملک میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، جہاں جس کا جیڑا دا لگتا ہے، وہ پٹواریاں دیاں 3 بیگمات دیکھ کے میں سڑ جانا ہے، سچی بات ہے۔ میں تو کوئلوں پہ لوٹتا ہوں، وہ یار 3 بیگمات، ایک جیسے گھر، ایک جیسی گٹیاں ہے کی پٹواری، سبحان اللہ۔ اس لیے اس کو چھوڑو، میں ایک اور بات کرتا ہوں، ہم اندر سے کتنے گئے گزرے لوگ ہیں، کتنے جاہل۔ ہمارے یہاں اول تو انگریزاں دے قانون ہی نہیں مکتے، تھوڑے دے عہدے اپنے نہیں ہو، پنجابی پڑھان ٹورے، چیف سیکرٹری، ڈی سی، کمشنر، ایس پی، آئی جی، ایک ہی ہے۔ میں خلاف نہیں ہوں، اوقات دیکھو تھوڑے تے عہدے، وزیر اعظم ہے اردو دا لفظ ہے، پرائم منسٹر ہے اردو دا لفظ ہے، پنجابی جو بڑے اچھا۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ بجلی چور ہو یا مفت بجلی، یہ وہ اس کا تو چھوڑو، وہ تو پورا ملک۔ اچھا مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کیا ان کو مفت ملتی ہے ملازموں کو، جو آپ نے کہا 300 سے 1300 یونٹ، اس کو مجھے نہیں پتا یونٹ کتنے میں کاسٹ کرتا ہے آج کل، ان کو ضرب دے کے چاہیے تھا آپ کو ان کو ان ٹرمز آف روپیز بیان کرتے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، سونے کی کان میں کام کرنے والے جو بھی اس کی حیثیت ہے، اس کو سونے کی کان سے حصہ ملتا ہے؟ کام کرو اپنا، ریونیو ڈپارٹمنٹ میں وہ کام کر رہے ہیں، ریونیو 14 کوئی 1%، 0.5% یا اس تو کٹ ہوں،
جوتوں کی دکان، اس کا جو سیلز مین ہے اس کو جوتے مفت ملتے ہیں. اللاجیکل ہے، اس میں خیانت ہی نہیں ہے، بدبو بھی ہے، نظر نہیں آتا. کس بات کے بھائی تو تنخواہ لے رہا ہے چل. یہاں تو اس ملک یہ ملک مجھے لگتا ہے بنا ہی پرکس اور پریولیجز کے لیے تھا. لوگوں کا تو پھر وہی حال ہے، کوئی محاورہ 2 وقت کی روٹی تو روکھی سوکھی کھا تے ٹھنڈا پانی پی. تو کی 78 سال ہے. تم ہمارے ایک ہوتے تھے شور علی، پروفیسر شور علی، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے گورنمنٹ کالج لائل پور میں. انہوں نے لکھا اس میں بڑا طوفان پڑا تھا، جھلستے ہوئے ریگزاروں کی خاطر مہکتے ہوئے گلستان چھوڑا ہے. بہرحال آگے چلیں. حسن صاحب، دنیا کی آبادی تقریباً 8.5 ارب ہو چکی ہے. زمین کا سائز تو نہیں مگر آبادی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ میں نے کیا کہنا ہے، جو بڑھا رہے ہیں ان سے پوچھو، مجھے کیوں پوچھ رہی ہوں. دیکھو 8.5 ارب آدمیوں میں میرا خیال ہے 8,500 انسان نہیں ہوں گے. ساڑھے 8 ارب آدمیوں میں نے کہا 8,500 انسان بھی شاید نہ ہوں. اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کوئی مشین ہے وہ بنا لیں گے. یہ جو انسان کے بچے ہیں، جو انسان ہیں، وہ اس کے لیے بھی مشین بنا لیں گے. ادھروں پاؤ کڈو، اتنے لکھے آ جائے گا یہ آدمی ہے کہ انسان ہے. اچھا، یہ پوری دنیا کا امتحان ہے، میرا نہیں. لیکن دیکھو انسان بیسیکلی، دیکھو دنیا میں شیر جہاں بھی ہوگا وہ گوشت کھائے گا، دھاڑے گا فلانا، اس کا ایک اپنا، اس کی ایوریج عمر ایک اپنی. ہاتھی کا، بندر کا، فلانا جو بھی ہے ایک طرح بہیو کرتے ہیں. یہ جو آدمی ہے، آدم ذات، اس کا اصل امتحان کیا ہے؟ اس کو جو اختیار دیا گیا ہے وہی اس کا امتحان ہے، وہی. اسی لیے وہ شیراں، چیتیاں، بگیاڑاں، ڈائناسورز لیے کوئی جہنم وغیرہ نہیں ہے. ابن آدم کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ آدم ذات کے طور پہ آتا ہے اور اس نے انسان بننا ہوتا ہے. ہر ناکام ملک کے پیچھے بھی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہاں آدمی زیادہ ہوتے ہیں، انسان کم ہوتے ہیں. وہی بات، میرا جسم میری مرضی، یعنی اس جملے پہ کبھی غور کرو، بندہ لرز اٹھتا ہے. میری آنکھ میری مرضی. ایک اوباش کسی لڑکی نو اگر اک مار دو کہنا میری اکھ میری مرضی، تسی تفصیل جاؤ کہنا ویسے ہی پھڑک گئی سی. وکیل اچھا کر لو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہاں وہ پتہ نہیں، میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں، وہ جو لڑکی قتل ہوئی تھی خاتون کوئی اسلام آباد، ہنس پڑا میں کامنٹس دیکھ کے. اچھا، میرا ادھار میری مرضی، میرا ہتھیار میری مرضی، میرا اڈا میری مرضی. تو یہ اس طرح کا کھاتا ہے. آبادی نہیں بڑھ رہی ہے، کچھ اور بڑھ رہا ہے. بالکل درست. حسن صاحب، اب ایک انٹرسٹنگ خبر شامل کرتے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ میں موٹاپے سے نمٹنے کے لیے شوگر ٹیکس لانے کا اعلان کیا گیا ہے. شوگر ٹیکس ملک شیک، پیک ملک، ڈرنکس وغیرہ پر لگایا جائے گا. وزیر صحت نے کہا کہ موٹاپے کے علاج پر حکومت کے اربوں پاؤنڈ خرچ ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، اور یہی کچھ سعودی عربیہ میں بھی ہو رہا ہے. چینی کو دیکھو کہتے ہیں وائٹ پوائزن. ہمارے گھر میں ہم شکر بھی استعمال نہیں کرتے، یا شہد یا گڑ، اور وہ بھی اعتباری گڑ. شکر خود زہر ہے، اس میں یہ جو شیاطین جو ملاتے ہیں. شکر کبھی استعمال نہ کرنا. ہلکا سا اگر کوئی شوق ہے گڑ کرش کر کے وہ استعمال کر لو. شہد ہے ہمارا تو سارا، وہ مطلب ہمارے عزیز وہ کارب ہیں، بہت زیادہ بار کوئی نہ کوئی آیا رہتا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں یہاں کے. تو شہد سے بھی مجھے مجیب الرحمان شامی صاحب نے ایک واقعہ بتایا تھا، میں دہرا نہیں سکتا. انہوں نے اس بندے کا حال اور حلیہ دیکھ کے، اور جو اس نے کہا کہ میں فلاں ہوں اگر یہ خالص نہ ہو، یہ شامی صاحب نے مجھے سنایا. پتہ لگا بالکل ہی کھٹیا اور 2 نمبر تھا. تو بند کرو یہ. لیکن ہمارے ہاں بڑی بے شرمی اور ڈٹائی سی ہے. جو نہیں بند کرنا چاہیے
وہ بند کر دیتے ہیں، جو بند کرنا چاہیے اسے کھلا رکھتے ہیں. ماشاءاللہ انجام بھی سامنے ہی ہے. پھر آگے ایسا پروگرام کے آخر میں آج کا شعر سنا دیں. یہ دیکھو، یہ شعر مریم مجھ پہ تو خیر فٹ بیٹھتا ہی ہے، میرا تو اعترافی بیان ہے، اس پورے معاشرے پہ بھی فٹ بیٹھتا ہے. شعر سنو. کھا گئی کس کی نظر مجھ کو یہ کیا ہوتا گیا، جتنا اچھا تھا میں اتنا ہی برا ہوتا گیا. واہ، بہت خوب ہے صاحب.